السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے آزمائش۔ حفصہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے اپنے شوہر خرم سے کہا، اس مہینے پیسے جلدی ختم ہو گئے، ابھی عائشہ اور اشال کی فیس بھی جمع کرانی ہے اور پیسے بچے نہیں ہیں۔ خرم اداسی سے مسکرا دیا، ابھی تو 20 تاریخ ہوئی ہے، مگر اتنی تنخواہ میں تو گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے، پھر اس مہینے اشال بیمار ہوگی۔ حفصہ نے آہستگی سے کہا، تنخواہ ملنے میں ابھی 10 دن ہے، تم اسکول جا کر اس سے کہو کہ اگلے مہینے فیس دے دیں گے۔ خرم نے اداس لہجے میں کہا، میں گئی تھی مگر وہ نہیں مانتے، اور پھر اگلے ہفتے میرے بھائی کی شادی میں بھی کچھ خرچ ہوگا۔ حفصہ نے کہا، دیکھو حفصہ، ادھار چکانے کے بعد میری تنخواہ بہت کم بچتی ہے، مگر میرے پاس ایک پیشکش ہے۔ خرم نے بتایا، کیسی پیشکش؟ حفصہ نے پوچھا۔ ایک ٹھیکیدار نے پیشکش کی ہے کہ اس کو ٹھیکہ دے دوں تو وہ مجھے کمیشن کے طور پر کم از کم 1.5 لاکھ روپے دے گا۔ خرم نے بات مکمل کی، اس کے بعد تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ نہیں، میں وقتی نمود و نمائش کے لیے اتنا بڑا گناہ نہیں مول لے سکتی، اور نہ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلانے دوں گی۔ حفصہ نے دونوں بچوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا، اس کا لہجہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ خرم بولا، شکریہ حفصہ، یہ آزمائش کے دن ضرور ختم ہوں گے اور ہم دوبارہ سکون سے زندگی گزاریں گے۔ خرم خان سرکاری دفتر میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا، اچھی تنخواہ تھی، گزر بسر اچھی طرح ہو رہی تھی، مگر اچانک خرم کی والدہ سخت بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے محکمے سے کافی قرض لینا پڑا تھا، جو کہ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ سے کٹوا رہا تھا۔ یوں اس کی تنخواہ تقریباً آدھی رہ گئی تھی۔ ان کٹھن حالات میں اس کی نیک بیوی حفصہ، جو ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خود بھی تعلیم یافتہ تھی، ذرا بھی نہ گھبرائی اور اس نازک موڑ پر خرم کے ساتھ ایک عزم سے کھڑی رہی اور اسے تسلی دیتی رہی۔ اس نے بھوکا رہنا تو گوارا کر لیا، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا۔ آپ یہ میرا زیور بیچ دیں، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ حفصہ نے خرم کے آگے اپنا شادی کا زیور رکھ دیا۔ زیور تو بنتا رہے گا۔ نہیں نہیں، یہ میں نہیں بیچ سکتا۔ خرم نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، مگر خدا را اسے واپس رکھ دو۔ خرم نے التجا کی۔ خرم آج بغیر ناشتے کے آفس میں بیٹھا تھا، کام میں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، رہ رہ کر اپنی چھوٹی بچیاں یاد آ رہی تھی۔ اس کے سامنے ٹھیکیداروں کی فائلیں پڑی تھی، جنہوں نے ایک پل بنانے کا ٹھیکہ لینے کے لیے خرم کو لاکھوں کی پیشکش کی تھی۔ خرم جانتا تھا کہ یہ پل وہ ناقص مٹیریل سے بنا کر ناجائز پیسے کمائیں گے، اور خرم کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ قوم کے پیسوں میں خیانت کرے۔ اس پر بہت دباؤ ڈالا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا اور ٹھیکہ اور دیانتدار ٹھیکیدار کی کمپنی کے حوالے کر دیا۔ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے حرام نہیں کمایا۔ خرم نے فائل پر دستخط کرتے ہوئے دبی زبان میں کہا۔ کھانے کے وقفے میں اکثر افسران کھانے کے لیے باہر جا چکے تھے۔ خرم آنکھیں بند کیے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کا شانہ پکڑ کر اسے ہلایا۔ سامنے ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ کون ہیں آپ؟ خرم نے آنسو پوچھتے، سر میں دفاعی محتسب ادارے سے ہوں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، مگر کسی کو بتائے بغیر اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد وہ اس ادارے کے ایک بڑے ہال میں موجود تھا۔ تشریف رکھیے مسٹر خرم، ایک افسر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ خرم نے دیکھا، وہاں ایک گول میز کے دوسری طرف 4 افسران بیٹھے تھے۔ خرم سامنے بیٹھ گیا۔ مسٹر خرم، میں آپ کی ایمانداری پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے سینئر افسر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ خرم نے پوچھا۔ اسے لگا کہ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ خرم صاحب، آپ نے ضرورت کے باوجود ٹھیکے میں بددیانتی نہیں کی، ہمیں آپ کی معاشی حالات کا پورا علم ہے، آپ کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے مختلف طریقوں سے آپ کو آزمایا ہے۔ مسٹر شیخ اکرام، ٹھیکیداروں میں شیخ اکرام اینڈ کمپنی نے سب سے کم اور مناسب قیمت لگائی تھی، اور انہوں نے آپ کو کمیشن رشوت کی پیشکش بھی نہیں کی۔ یہ سب باتیں ہمارے پیش نظر ہیں تاکہ ہم محکمہ
تعمیرات میں دیانتدار اور بددیانت افسران کو پہچان سکیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہماری توقعات پر پورا اترے اور اپنے ملک کو اپنی ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ میں نے افسران بالا سے سفارش کی تھی جو منظور ہو گئی ہے۔ ایک افسر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ وہ کیا جناب؟ خرم نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ حکومت آپ کی ایمانداری پر بہت خوش ہے۔ اس کے صلے میں آپ کو 1,00,000 روپے نقد انعام اور اس سے بڑے عہدے پر ترقی ملے گی۔ اور ہاں، وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ آپ کے محکمے کے سربراہ بھی آپ سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور اب آپ ان کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے۔ وہ بولتا چلا گیا، یا اللہ، تو نے کتنی جلدی مجھے ذرا سی ہمت کا بدلہ دے دیا۔ خرم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شکریہ۔